تو میں یہ عرض کر رہا تھا کتابیں ان کی اور بھی ہیں، ان کے علاوہ اب ایک نظر اس پر ڈال لیجئے کہ ان کے مصادر فقہ کیا ہے، یعنی وہ کن چیزوں کو اصول کی حیثیت دیتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے امام شافعی پر لیکچر دیتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ امام شافعی تو نہ ائمہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے ہم کو اصول فقہ پر ایک پہلی کتاب دے دی ہے، یعنی اب ہم ان کی کتاب پڑھ کے جان سکتے ہیں کہ یہ اصول ہے۔ امام مالک کے ہیں یا امام ابو حنیفہ کے ہیں یہ صورت نہیں ہے، وہاں تو فقہ پر عملی کام ہو رہا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ امرؤ القیس شعر کہہ رہا ہے۔ خلیل بن احمد نے بہت عرصے کے بعد ہم کو تجزیہ کر کے بتایا کہ یہ شعر عروض کے ان اوزان پر کہے جا رہے ہیں، یہ جو اوزان ہے یہ تو بات کی چیز ہے، شاعری ہو رہی تھی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ لوگ زبان تو بول رہے تھے، لیکن سیبوی اور خلیل بن احمد نے بہت بعد میں یہ بتایا کہ مفعول منصوب کر رہے ہیں اور فاعل کو مرفوع کر رہے ہیں، یہ بات کا موقع ہے، یعنی استقراء کے نتیجے میں۔ تو امام ابو حنیفہ کے ہاں یا امام مالک کے ہاں یہ اصول اس طرح سے بیان نہیں ہوتے، البتہ جب وہ فتویٰ دیتے ہیں، رائے دیتے ہیں، استنباط کرتے ہیں تو اس سے استقراء کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے مصادر فقہ کیا ہے۔ پہلا مصدر تو ظاہر بات ہے اور پہلا منبع قرآن ہے، قرآن مجید کو جو حیثیت اس امت میں رہی ہے وہی حیثیت امام مالک دیتے ہیں۔ قرآن کی بات سامنے آ جانے کے بعد پھر وہ کسی چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، یہ ان کی ساری فقہ سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کے بعد دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ ہے، اور اس میں تو امام مالک یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی دوسری رائے کیا رکھ سکتے ہیں، سوائے چند احمق لوگوں کے اس امت کی تاریخ میں کسی شخص کو بھی اس معاملے میں کوئی شبہ نہیں ہوا ہے۔ تیسری چیز صحابہ کے اقوال ہے، جس کو آثار بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اگر کسی صحابی کا کوئی اثر ان کو مل جاتا ہے تو اس کو بھی وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ بات موطا کا مطالعہ کرنے سے بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ اس میں جس طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ کے آثار بھی بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کے آثار سے متعلق ظاہر ہے کہ ان کی دلیل وہی ہے جو امام شافعی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس طرح سے بھی ہم کو منتقل ہوئی ہے، اور صحابہ اگر دین کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو یوں ہی رد کر دیا جائے، یعنی ہمارے پاس پھر اس پر نقد و جرح کے لیے کوئی بڑی چیز ہونی چاہیے، ورنہ یہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے تو ان کی بات مانی جائے گی۔ اسی طرح سے امام صاحب کے ہاں اجماع کا حوالہ بھی ہوتا ہے، یعنی اجماع کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات تو سبھی مانتے ہیں، یہ تو چلی آ رہی ہے۔ یہ بالکل وہی مفہوم ہے اجماع کا جس میں امام شافعی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی جب ان سے مناظرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آخر یہ فرائض، یہ سنن، یہ نماز ہمیں اجماعی سے ملی ہے۔ اور اس کے بعد جہاں اجماع نہیں ہوتا، یعنی اختلاف ہوتا ہے اہل علم میں، وہاں وہ عمل اہل مدینہ کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 10,000 صحابہ کم و بیش وقتاً فوقتاً مدینہ مسکن رہا ہے، یہاں اللہ کے پیغمبر رہے ہیں، لوگ ان جگہوں کے علم کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں کہ یہاں ایک یا دو صحابی کہیں ملاقات ان سے ہو گئی ہے، تو اہل مدینہ کا عمل کیوں نہیں؟ اس کے اندر سنت شائع و ضائع ہوئی ہے، چنانچہ وہ اس معاملے میں یعنی ان کے اصول فقہ میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ عمل اہل مدینہ، یعنی اہل مدینہ کے ہاں اگر کوئی سنت اسٹیبلش ہو گئی ہے، کوئی طریقہ چلا آ رہا ہے تو وہ بیان کر دیں گے کہ ہمارے دیار میں یوں ہوتا ہے، صاف کہہ دیں گے ہمارے ہاں یہ بات یوں مانی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ عامت الناس میں یہ چیز چل رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ مدینے کے فقہا، مدینے کے علماء، مدینے میں جو علم موجود ہے نبی کا وہ اس طریقے سے ہم کو منتقل ہوا ہے۔ اس پر بڑے مناظرے ہوئے ہیں ہماری تاریخ میں، یعنی خاص طور پر امام شافعی کو بہت اختلاف ہے، امام شافعی نے بھی اس پر بہت لکھا ہے، اور بعد میں حنابلہ کے دو جلیل القدر ائمہ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے بھی، ابن قیم نے اعلام الموقعین میں باپ کے باپ باندھ دیے، اس پر بڑی نفیس بحثیں کی ہیں۔ یعنی یہ بات انہوں نے بتانے کی صحیح کی ہے کہ امام صاحب کا یہ اصرار ان کی حد تک تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے جو کچھ ہے، لیکن اگر کسی دوسری جگہ پر کوئی صحابی یہ بتاتا ہے کہ فلاں چیز میرے پاس بھی موجود ہے تو اس کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ میں اس وقت بھی کسی چیز کی ترجیح نہیں واضح کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بحث اس امت میں بعد میں رہی ہے، دوسری جگہوں پر جو صحابہ کا علم ہے وہ بھی ویسی اہمیت کا عامل ہے اور اس کی جانب بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے امام صاحب کی آراء، امام صاحب کے فتاوی، یہ سب اگر نظر میں ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ان سب چیزوں میں ان کو کوئی ہدایت نہیں ملتی اور زندگی کے معاملات متنوع ہیں، ایک صاحب علم نے کہا ہے نا کہ دین محدود ہے اور زندگی لامحدود ہے، یعنی دین میں تو جو باتیں بتائی جائیں گی وہ 2، 4، 5، 7 ہوں گی، یعنی بتا دیا، لیکن زندگی کے حوالے بقائے لامحدود ہیں، پیش آتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا کہ چند نصوص میں ان کو بند کر دیا جائے۔ چنانچہ امام صاحب قیاس بھی کرتے ہیں، قیاس کی مثالیں موجود ہیں، قیاس البتہ اسی اصول پر کرتے ہیں کہ یہ بات صریح طور پر اس علت پر مبنی ہے اور یہی چیز دوسری جگہ بھی پائی جاتی ہے، یعنی قیاس صریح کے قائل ہیں۔ احناف کی طرح بہت زیادہ اس معاملے میں وسعت سے کام امام مالک بھی نہیں لیتے ہیں، استحسان پر بھی فتویٰ دیتے ہیں
اسی طریقے سے معروف پر بھی امام مالک کے فتوے موجود ہیں، اور معروف کے ایک ماخذ قانون ہونے کو تو قرآن مانتا ہے، قرآن نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ سد ذرائع کے بھی بہت سے فتاوی ہیں امام صاحب کے۔ سد ذرائع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز دین میں ممنوع تو نہیں قرار دی گئی، لیکن اگر اس کو باقی رکھا جائے تو وہ کسی ممنوع تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گی، تو اس ذریعے کو بند کر دیا جائے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین میں زنا ممنوع قرار دی گئی۔ اب زنا کے تک پہنچنے کے بہت سے ذرائع ہوتے ہیں، کسی اجنبیہ سے خلوت ہے، بے تکلفی ہے، گھروں میں آنے جانے کے معاملے میں بے احتیاطی ہے، یہ جتنی بھی چیزیں اس معاملے میں سد ذرائع کے بات کی، یعنی اصلاً ممنوع نہیں ہے، بلکہ ایک ممنوع چیز تک چونکہ پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کے بارے میں بھی تو امام صاحب اس اصول پر بھی فتوے دیتے ہیں۔ مسالے مرسلہ یعنی وہ مسلطیں کہ جن کو شارع نے چھوڑ دیا، ہم اس کو خود سمجھ سکتے ہیں، ان پر بھی ان کے فتوے ہیں، لیکن مسالے مرسلہ کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 چیزوں کا وہ بہت خیال رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسی کسی مصلحت پر ان کا فتویٰ دین کی کسی اصل اور کسی دلیل قطعی کے خلاف نہ ہو، بہت اصرار سے اس کو واضح بھی کرتے ہیں کہ یہ چیز کسی دین کے اندر جو مصلحت معتبر ہے اس کے خلاف نہیں پڑ رہی۔ پھر یہ ہے کہ مصلحت کے معاملے میں انہیں اس پر اصرار ہوتا ہے کہ اگر 10 عاقلوں کے سامنے یہ بیان کیا جائے کہ یہ مصلحت ہے تو اس کو مانے وہ لوگ، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک طرح کی منطق چھانٹ کر کسی چیز کو مصلحت بنا دیں۔ تیسری چیز جن پر انہیں اصرار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مصلحت پر فتویٰ اس وقت دینا چاہیے جب کہ وہ رفع حرج کا باعث بن رہا ہو، اس لیے کہ دین میں یہ مستقل اصول ہے کہ لوگوں کے لیے اگر کوئی چیز تنگی کا باعث بن رہی ہے تو اس کو دور کیا جائے، تو اس اصول کا لحاظ کر کے فتویٰ دیا جائے، اس اصول کو ملحوظ رکھے بغیر فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ تو امام صاحب کی فقہ کے بنیادی اصول یہ، یعنی اس پر گویا انہوں نے اس کی بنا رکھی ہے۔ یہ بات کہ اگر ان کو کسی موقع کے اوپر قرآن و سنت میں معارضہ پیش آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کی ساری فقہ اور ان کے سارے کام کا استقراء کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بحث ان کے ہاں اس طرح نہیں آتی، یعنی قرآن مجید کے مقابلے میں سنت کو وہ ایک تابع کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، اور جو سنت میں ان کے ہاں اسٹیبلش ہوتا ہے اسی کو قرآن کی شرح مانتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا منشا یہی ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس معاملے میں جو امام شافعی کا رویہ ہے وہی ان کا رویہ ہے، لیکن امام شافعی کے ہاں اخبار احاد کی بارے میں زیادہ اشتغال ہے، امام صاحب کے ہاں وہ چیز نہیں۔ امام صاحب سنت کو بہت چھان پھٹک کر لیتے ہیں، بہت احتیاط سے لیتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت مختصری مجموعہ دیا ہم کو، موطا امام مالک سب سے مختصر مجموعہ ہے۔ امام صاحب کے مصادر فقہ پر اس طرح ایک نظر ڈالنے کے بعد اب یہ بھی جان لیجئے کہ ہمارے اس زمانے کے علماء میں کتابیں تو خیر بہت ثانوی حیثیت رکھتی تھی، لکھ دی انہوں نے کتاب، لیکن خود کتاب کا بھی حال یہ تھا کہ یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں چھپ گئی ہے اور اب اس کے نسخے عام ہو گئے ہیں۔ کتاب بھی اصل میں شاگردوں کی روایتی سے پہنچتی تھی، یعنی شاگردوں کا ہر امام کی زندگی میں بڑا غیر معمولی مقام رہا ہے۔ 2 4 5 ایسے لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس علم کو ہضم کیا ہے اور پھر آگے نسلوں کو منتقل کیا ہے۔ تو امام صاحب کے شاگردوں میں خاص طور پر عبداللہ ہیں، عبد الرحمن بن قاسم ہیں، اور اسی طرح سے اشب بن عبدالعزیز ہیں۔ یہ عبد الرحمن بن قاسم ہیں جن کے ذریعے سے ہم کو بہت زیادہ ان کا علم منتقل ہوا ہے، بلکہ امام صاحب کے علم کے اصل امین یہی رہے ہیں، ان کے ذریعے سے امصار میں ان کا علم منتقل ہوا اور لوگوں تک پہنچا ہے۔ ان کے بعد پھر ظاہر ہے کہ مختلف حلقے قائم ہو گئے، ان کے ذریعے سے ان کی فقہ پہنچتی رہی، اور بہت ہی جلد اس میں تنقید و تبصرے کا راستہ بھی کھل گیا۔ امام شافعی بعد میں آ گئے، امام حنبل بعد میں آ گئے، اور ان لوگوں نے بھی اس پر گفتگو شروع کر دی، مباحث بھی شروع ہو گئے۔ عمل اہل مدینہ کا حجت ہونا یہ تو بالخصوص موضوع بحث بن گیا۔ امام شافعی نے مالک سے اپنے خلافیات بھی لکھ دیے، تو یہ سارا سلسلہ اس کے بعد پھر عام ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود امام دارالہجرہ کی جو حیثیت کرنے اول میں رہی ہے، یہ واقعہ ہے کہ باقی ائمہ کو یہ مقام اس زمانے میں حاصل نہیں ہوا، باقی بھی بلند ہوئے لیکن آہستہ آہستہ۔ امام مالک کا مقام اس زمانے میں بہت غیر معلوم ہوتا تھا کہ سارا علم دین کا انہی پر منحصر ہے، ان کا ذکر ہو جانے کے بعد مشکل ہوتا تھا کسی دوسرے آدمی کی رائے کی جانب لوگ التفات کریں، یہ حیثیت ان کی رہی۔ مدینے میں ہونے کی وجہ سے بھی، علم سے غیر معمولی اشتغال کی وجہ سے بھی، خلفاء نے جو ان کی قدر افزائی اس کی بنیاد پر بھی، جو سیاسی حیثیت حاصل ان کو رہی اس کی بنیاد پر بھی، اور اسی طرح سے انہوں نے بہرحال ایک کتاب مرتب کی کہ جس کتاب کا شہرہ انہی کے زمانے میں پھیل گیا، اس سے پہلے کسی اور شخص کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ باقی لوگوں کا مقام بعد میں آہستہ آہستہ متعین ہوا ہے اور ان کو اہمیت بھی دی جانے لگی ہے۔ امام مالک کو یہ مقام سب سے پہلے حاصل ہوا۔ یہ جناب امام مالک کے سوانح اور ان کے اصول فقہ سے متعلق ایک مختصر تبصرہ ہے جو میں نے اپنے پرانے قاعدے کے مطابق کر دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔